جب حضرت عمیر بن عدی یہودیہ عورت اسماء بنت مروان کو قتل کر کے آئے، صبح کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیر کر صفوں کے اندر عمیر بن عدی کو دیکھا۔ جب وہ سامنے ہوئے تو حضور نے فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا وہ گستاخ عورت کو مار آئے ہو؟ قال نعم بأبی انت یا رسول اللہ، عرض کی کہ مار آیا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر مسجد نبی شریف میں خاموشی طاری رہی، پھر خود پوچھا حل علیہ فی ذلک شیء یا رسول اللہ، حضور حکومت آپ کی، عدالتیں آپ کی، سب کچھ آپ کا، تو میں ایک گستاخ عورت کو مار کے آیا ہوں، تو کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ میں جو بات، یہ تو لمبا واقعہ، میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، اور صحابہ بھی کہتے ہیں ہم نے یہ عرب محاورے میں رسول اللہ کی مبارک زبان سے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا۔ حضور نے فرمایا میرے غلام تو نے سوچا کیا ہے؟ لا ينتطع فی انزان، فرمایا قیامت تک جب میری بات آئے گی، میری عزت کی بات آئے گی، میرے دین کی بات آئے گی، میری ختم نبوت کی بات آئے گی، جب میری بات آئے گی نا تو فرمایا دو بکریاں بھی کبھی آپس میں اختلاف نہیں کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو کا مسئلہ اتنا اہم ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بے زبان بھی نہیں بولیں گے میری عزت کے مسئلے میں۔ تو غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ نے 1929 اپریل کے اندر راجپال پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر غازی علم الدین علیہ الرحمہ کا مقدمہ چلا اور لوگوں نے علامہ اقبال کو یہ مشورہ دیا کہ اس مقدمے کے اندر وکلاء پیش نہیں کرنے چاہیے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان ڈر گئے یا حضور کے نام پر جان دینے کے بعد یہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم وکلاء بھی پیش کریں گے اور علم الدین ڈیفنس کمیٹی بھی بنائیں گے، اس لیے کہ قیامت تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے وہ لاوارث ہوتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے مقدمہ لڑنے کے لیے وکلاء بھی تیار کیے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کو بمبئی سے بلایا کہ آپ آ کر عاشق رسول کا مقدمہ لڑیں۔ ہماری بات لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، ویسے نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنے جو بندے کے اوپر پیش ہوں گے، فرمایا اچانک پیش نہیں ہوں گے، تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، حضور نے فرمایا کہ دلوں پر جو فتنے پیش ہوں گے اچانک دل سیاہ نہیں ہو جائیں گے، ایسے جیسے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں تو ایک دھاگا پہلے لگایا جاتا ہے پھر دوسرا، تو حضور نے فرمایا لوگوں کے دلوں پر فتنے ایسے پیش کیے جائیں گے، اور فرمایا جو دل ان فتنوں کو قبول کر لے گا اس پر پھر ایک نقطہ سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا وہاں ایک سفید۔ تو حضور نے فرمایا پھر دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک دل قلب ابیض مثل الصفا، فرمایا ایک سفید دل، چمکتا ہوا دل، جس طرح سفید چٹان ہوتی ہے، فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، حضور نے فرمایا ایسے دل جنہوں نے فتنوں کو قبول نہیں کیا اور وہ چمکتے ہوئے دل ہیں، فرمایا جب تک زمین آسمان قائم ہے وہ فتنے اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ دوسرا حضور نے فرمایا والآخر اسود مربادا کالکوز مجیخا، حضور نے فرمایا دوسرا دل جو فتنوں کو قبول کرتا رہتا ہے، حضور نے فرمایا وہ سیاہ، بالکل سیاہ سواد کی طرح، کوئلے کی طرح، حضور نے فرمایا وہ دل ہو جائے گا، اور اس دل کی مثال کالکوز مجیخا، حضور نے فرمایا ایسا برتن جس کو اوندا کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا پھر وہ دل ایسا جو ہے وہ کسی چیز لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہواہ، حضور نے فرمایا وہ دل جو بالکل سیاہ ہو جائے گا اور اوندے برتن کی طرح ہو جائے گا، نہ اس کو اچھائی کی تمیز رہے گی، نہ حضور نے فرمایا اس کو برائی کی، وہ صرف خواہشات کا بندہ بن جائے گا۔ تو ہماری باتیں لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اچانک نہیں بنا، پاکستان کے لیے لاکھوں قربانیاں ہوئیں، اور
قائد اعظم محمد علی جناح جب فلیٹی ہوٹل کے اندر آ کر ٹھہرے، علامہ اقبال کی دعوت پر عاشق رسول کا مقدمہ لڑنے آئے، غازی اسلام غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑنے آئے، تو جب صبح قائد اعظم محمد علی جناح ہوٹل سے باہر نکلے، علامہ اقبال بھی ساتھ تھے، تو اس دن آدھا پاکستان بن گیا تھا۔ بس اتنی بات ہے، ہماری باتوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا، وہ بانیان پاکستان مصور جو پاکستان تھے، وہ جب وہ عاشق رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انگریزوں کو ناراض کر دیا، گستاخان رسول کو، کافروں کو ناراض کیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر رحمت فرمائی اور ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ پیش ہو گئے جج کے سامنے، اور جب جج کے سامنے پیش ہوئے، لیکن جب اس نے آئیں بائیں شائیں کی تو قائد اعظم محمد علی جناح نہ جج کی جو ہے وہ اس کی روب اور اس کا دبدبے سے وہ مروب ہوئے، اور نہ انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان بنانا ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو آپ نے دو ٹوک جج کو مخاطب کر کے فرمایا، ججا تینوں پتہ نہیں حضور دی امت نے حضور نال پیار کتنا ہے۔ یہ بڑی پوری کتاب ہے، یہ تو ایک یعنی غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کے بارے میں تو ایک ورق بنتا ہے، لیکن ان رائے محمد کمال کی عظمتوں کو سلام ہے جنہوں نے کم از کم اس موضوع پر قلم اٹھایا، اور انہوں نے کافی باتیں اس میں لکھ دی ہیں جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کو لیے بڑی رہنمائی ہے۔ باقی جو گمراہ ہے اور جو اوندے برتن کی طرح ہے، اس کے لیے پورا قرآن بھی اور پوری حدیث بھی، پوری تاریخ اسلام بھی، اور خلفائے راشدین کے جو سارے معاملات ہیں وہ ان کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں گے۔ تو غازی علم الدین علیہ رحمہ کا مقدمہ چلا، لیکن اس میں جو ایک عجیب بات ہے، غازی علم الدین شہید کے خلاف جن 4 پولیس والوں نے گواہی دی وہ چاروں کے چاروں مسلمان تھے، نام بھی ان کے لکھے ہیں، مجھے ان کے نام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تھے چاروں مسلمان، اور جس نے پرچہ کاٹا وہ بھی مسلمان تھا۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ قاتل لکھا اس کو۔ بہرحال یہ تو آج ان کے نام و نشان مٹ گئے، اور رات جب ہم حاضری دینے کے لیے گئے تو پوری دنیا غازی، پوری دنیا سے مراد حضور دا غلام ایک بھی ہوئے، غیرت مند ہوئے، تو ان کی تعداد ہزاراں کے برابر ہوگی۔ تو وہ پوری دنیا غازی علم الدین کو سلام کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا اقبال یہ کیا بنا ہے؟ کہنے لگا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو یہ تو اقبال کہتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ کے عشق کا کمال ہے نا، کہ حضرت بلال نے ایک محلے پر بھی حکومت نہیں کی، لیکن پوری دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے، اور سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو حضور کی محبت کا فیضان ہے کہ نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی، اور دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا علم الدین، لیکن آج ساری دنیا گردن کیوں جھکاتی ہے اور غازی علم الدین کو سلام کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی، اور اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کا مقدمہ چلتا رہا، آپ کو سزا ہو گئی، ہائی کورٹ سے بھی اپیل خارج ہو گئی۔ پھر غازی علم الدین کے والد گرامی میاں طالع مند ملک فیروز خان نون کے پاس گئے۔ یہ بڑا چہیتا ممبر تھا پریوی کونسل انگریزوں کا، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غازی علم الدین کا والد ہے۔ ان کی تصویر بھی اس میں انہوں نے دی ہے، غازی علم الدین علیہ رحمہ کے والد گرامی کی۔ تو وہ بڑے سادے اور ایک پٹکا سا سر پر باندھا ہوا ہے، لیکن جو ان کے بیٹے نے کام کیا تا صبح قیامت، پھر قیامت کے بعد بھی اس دن پھر پتہ چلے گا جب رسول اللہ بلائیں گے ان کو کہ غازی کا والد بھی آ جائے، غازی بھی آ جائے، غازی کا خاندان بھی آ جائے، جنہوں نے ان کو ہاتھ ڈالا جن کی سلطنت میں سورج ان کا غروب نہیں ہوتا تھا۔
اور تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، اور وہ ترخانوں والا کام کرتے تھے نہ، اور کوئی بڑے خاندان کی بھی نہیں تھے، لیکن جو کام کر گئے تا صبح قیامت، غازی کو بھی سلام، غازی کی عظمتوں کو بھی سلام، غازی کے خاندان کو بھی سلام، اور غازی صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو بھی سلام۔ تو غازی علم الدین علیہ رحمہ کے والد گرامی میاں طالع مند علیہ رحمہ وہ گئے اس کے پاس، ملک فیروز خان نون کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ بڑے چہیتے ممبر ہیں، پریوی کونسل کے انگریزوں کے بڑے چہیتے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ میرے بیٹے کے لیے سفارش کریں۔ تو اس نے جب سنا نا کہ یہ غازی علم الدین کا والد ہے تو اس نے جوتے بھی نہیں پہنے، اور غازی صاحب کے والد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دفتر سے باہر لے گیا۔ وہ کہنے لگا کہ قبلہ آپ آئندہ میرے جو ہے نا، یہ ہے ان کے والد کی تصویر، یہ تو یہ ہے ان کے والد کی تصویر، غازی علم الدین کے والد گرامی میاں طالع مند نور اللہ مرقدہ کی یہ تصویر ہے۔ نہ کوئی نخرہ، نہ کوئی ٹخرا، نہ کوئی جدت، نہ کوئی اور کپڑے بڑے ہیں جی، ہاں جی، یہ ان کی تصویر ہے۔ اور یہ ملک فیروز خان نون نے جوتے بھی نہیں پہنے، اور غازی علم الدین کے والد کو باہر اپنے دفتر سے لے آیا اور کہا کہ آپ نے آئندہ میرے دفتر میں نہیں آنا، اس لیے کہ انگریز ناراض ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان بھی بیچے، جنہوں نے اپنے وطن بھی بیچے، جنہوں نے اپنی ملت بھی بیچی۔ اور یہ بعد میں پاکستان کی بدقسمتی یہ کہ بعد میں یہی شخص ملک فیروز خان نون پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی جو غازی کے باپ کی بات بھی نہ سن سکا اور بٹھایا بھی نہیں اور پکڑ کر اپنے دفتر سے باہر لے آیا۔ وہ آدمی جوتیوں کا مستحق تھا یا کہ وزیر وزارت عظمیٰ کا مستحق تھا؟ یہ آج یہ باتیں نہیں ہیں کہ غازیوں کے خلاف لوگ آ جائیں، ہاں اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، لیکن جو عاشق رسول تھا علامہ اقبال قلندر لاہوری، وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ رہا تھا۔ میاں طالع مند علیہ رحمہ آ گئے، اور اس لیے نہیں کہتے کہ وہ پریشان تھے، وہ چونکہ فقیر تھے، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، اور انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ تو اس واسطے نہیں کہتے کہ وہ میرا بیٹا بچ جائے، بلکہ وہ قیامت تک امت کو بتانا چاہتے تھے کہ جن کو تم اپنے سروں پر بٹھاتے ہو وہ تو غازی کے والد کی بات بھی نہیں سنتا۔ یہ صرف یہ بتانا چاہتے تھے، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو اپنا دین ایمان بیچ چکے، انہوں نے غازی، ان کو کیا پتہ ہے غازی کیا ہوتا ہے، علم الدین کون ہوتا ہے، ناموس رسالت کیا ہوتا ہے، ناموس رسالت پر پہرا کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے، وہ جو بیچ چکے۔ اقبال کہتا ہے نالہ عشق بگوش مردم دنیا بانگے مسلمانی و دیار فرنگس۔ اقبال کہتا دنیا دار بندے دے سامنے عشق رسول دی گل کرنا انجیے جویں بندہ یورپ دے ایئرپورٹ تے اتر کے اذان دے دے۔ کہتا انہوں نے کی پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر کیا ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول۔ اقبال کہتا ہے دنیا دار بندہ جڑا اپنا ایمان تے دین دنیا سمجھدا ہوئے، ہاں جی، نالا بگوش مردم دنیا، ہاں جی، رونا پلنا تقریراں کرنیاں چلانا، قرآن حدیث پیش کرنی اور تاریخ پیش کرنی، صحابہ دے واقعات پیش کرنے، خود رسول اللہ دے فرامین پیش کرنے اور تاریخ اسلام دے چمکتے ہوئے ہیرے پیش کرنے۔ اقبال کہتا دنیا دار بندے دے سامنے ایک گل انجی ہے جویں یورپ وچ اذان دے دیو، انگریزوں کو کیا پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے، کس ٹائم دی جاتی ہے۔ پھر غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا، اور پھر آخری دن جب ملاقاتوں کے رکھے گئے اور آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ مجھے روتے ہوئے کوئی بھی نہ ملے، لیکن آپ کی امی جان جب داخل ہوئی ملنے کے لیے تو غازی علم الدین، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، میرا اپنا یہ وجدان یہ کہتا ہے کہ غازی علم الدین کی ماں اس لیے نہیں روئی تھی کہ جناب وہ کوئی پریشان تھی، بلکہ وہ سوچ رہی تھی میں کہاں، میرا بچہ کہاں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اور میں اتنی خوش نصیب کہ اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے کو اپنے حبیب کی عزت کے لیے قبول فرما لیا۔ ہاں جی ہاں جی، یہ تو ایک تاریخ تھی نا،
کہو جی حضرت ام عامر جدوں صحابہ نے کیا تہاڈا والد بھی شہید ہو گئے، تہاڈے ابا جی بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے، تے انہاں کیا اے دسو حضور دا کی حال ہے؟ سمجھ آئی؟ میدان احد صحابہ نے کیا حضور تو ٹھیک ہے، تو فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل، فرمایا اب جب حضور ٹھیک ہے تو پھر ان رشتوں کے جانے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جب رسول اللہ کو آئے اور رسول اللہ کو دیکھا اور حضور کا دامن کرم پکڑا تو حضور مجھے پہلے پتہ چل گیا میرے سارے رشتے ختم ہو گئے، لیکن آپ جو موجود ہیں تو یہ اسی ایک وہ سلسلہ تھا کہ غازی علم الدین کی امی جان جو ہے روئی ضرور ہے، لیکن غازی علم الدین نے اپنی امی جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ امی تو اس لیے پریشان ہے کہ تو نے میری بارات نہیں دیکھی؟ نے کہا ہاں بات تو ایسے ہے، تو فرمایا میری بارات لاہور سے ایسے اٹھے گی پھر قیامت تک کسی کی بارات نہیں اٹھے گی۔ ہاں جی تو غازی علم الدین علیہ رحمہ کہ پھر جنازے میں 6 لاکھ بندے آ گئے، حافظ آ گئے، قاری آ گئے، ہاں جی حافظ آ گئے، قاری آ گئے، پیر آ گئے، سید آ گئے، بڈھے آ گئے، جوان آ گئے، صوفی آ گئے، کیوں جی، اور سالک آ گئے، مجذوب آ گئے، سارے آ گئے پھر اس کے جنازے میں۔ پھر سید بھی آ گئے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، انہیں پھر غازی علم الدین دے پیروں تو کپڑا لوا کے پیر چومے تے لوگاں کیا حضور اے کیا کیتا؟ فرمایا متھا تے رسول اللہ چومیا میں پیر ہی چوم سکدا نہیں۔ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے کیوں جی۔ پھر غازی علم الدین علیہ رحمہ جیل کے اندر چلے گئے، استاد عشق لہر جو ہے وہ گیا ملنے کے لیے، تو غازی علم الدین کو کہنے لگا، غازی صاحب نے کہا آپ شعر سنائیں، انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ سنائیں، تو آپ نے فرمایا چلیا میں نہیں سنانے، انہوں نے کہا نہیں آپ کو سنانے پڑیں گے۔ پہلے غازی صاحب نے اس کو کہا کہ مرا راز اندر دل نواز بر ممبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت، انہوں نے کہا استاد عشق لہر میرے سینے میں جو راز ہے، سمجھ آئی نا، وہ ایویں نہیں بیان ہو سکتے، ہاں جب ممبر تے نہیں بیان ہو سکتے نہ تقریرا، ہاں جب تختہ دار میں کھڑا ہوں گا نا اس ویلے کوئی پوچھے گا تو میں راز دس دیا، بر ممبر نہ تواں گفت و بردار تواں گفت، فرمایا وہ ممبر پر نہیں کہے جا سکتے، تختہ دار پر وہ راز بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس نے بڑی آرزو کی، اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں، دیکھیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، اس نبی کا واسطہ جن کے لیے آپ آئے ہیں مجھے کچھ سنا دے تاکہ میں باہر جا کر لوگوں کو کہوں کہ غازی کیا کہتا ہے۔ تو غازی صاحب پڑھے ہوئے نہیں تھے، دیکھ کر بھی قرآن، لیکن فرمایا من عاشق سر مستم من عاشق سر مستم از دار میندیشم، میں جب سر دینے والا عاشق ہوں، من عاشق سر مستم از دار میندیشم، تو پھر مجھے تختہ دار سے کیا خوف ہے؟ جب میں نے سر دینا ہے خوف تو اس کو ہو کہ جو اقبال کا نام ہے عقل محکم بازا ساسے چون و چند عشق اریاں از لباس چون و چند، اقبال کہتا ہے یہ تے عقل ویکھدی نہ کل کی ہونا ہے پرسوں کی ہونا ہے، پھٹ گولی کے میں لگنی تکلیف کے میں ہونی، یہ تے عقل دیکھتی ہے، عاشق تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی شان اور عظمت کس کی، مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است، اقبال کہتا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے اے نہیں ہو سکتا، عاشق کر کے دکھاندا ہے جو سکدا عقل صفاق است و صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر، اقبال کہتا جے عقل ظلم تے اتر آوے، سیشن تو لے کے پریوی کونسل تو لے کے اور جناب انہاں دے سارے انگریزاں دے ساریوں اودیاں پیلا مسترد کر دیون تے پھر کیا علم الدین رو پیندا، نہ او تختہ دار تے کھڑے ہو کے کہندا ہاں جی کوئی اور بھی سزا ہے، عقل صفاق است و صفاق تر، اقبال کہندا جے عقل ظلم تے اتر آوے تے عشق وڈا دلیر ہو کے دے سامنے آندا، عقل صفاق است و صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر، اقبال کہندا پھر عقل دے مقابلے عشق جڑا وہ بڑا دلیر بھی ہوندا، او دے انداز بھی انوکھے ہوندے اور پھر پوری دنیا نو لمما بھی پا کے رکھ دے، حیران بھی کر کے رکھ دے گا کہ واجب انج بھی ہوندا کم، کہندا من عاشق سر مستم از دار میندیشم، پروانہ جاں بازم از نار میندیشم، کہندا جب میں جان دینے والا پروانہ ہوں تو بھڑکتی ہوئی آگ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا، چون طالب دیدارم از غیار چے دارم
جب میں نے ایک ہی جگہ اپنی نگاہ لگائی ہوئی ہے، جب میں نے کبھی کوئی سوچ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح، کہا کہ جب میں چوں طالب دید آرم، جب میں رسول اللہ کے نظارے کا منتظر ہوں تو پھر چوں طالب دید آرم از غیار چد آرم، پھر کوئی بھی دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو کیا کر چوں طالب گلزارم از خار میندیشم، جب میں پھول کی تمنا میں نکلا ہوں گھر سے تو کانٹے اب میرا راستہ کیسے روک سکتے، با دوست چو مشغولم دشمن چے کند برمن، کہنا جب میں اس در ہوتے سر رکھ دیتا تو ہون دشمن میرا کی بگاڑ سکتا، با دوست چو مشغولم دشمن چے کند برمن، چو گنج بدستامن از مار میندیشم، جب سارے خزانے پیچھے رہ گئے، جس خزانے کی طلب میں نکلا تھا، جب وہ خزانہ میرے ہاتھ آ گیا تو اب جتنے مرضی کوئی سانپ آ جائے میں ان سے کوئی ڈرنے والا تھوڑا ہوں، ہاں جی میں تو من دار بلائے شرا چون تخت شہید آنم، فرمایا میں بھی اور قیامت تک جو میرے راستے پر چلے گا یہ تخت دار کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں ہمارے لیے یہ تخت شاہی کی حیثیت رکھتا ہے، من دار بلائے شرا چون تخت شہید آنم، فرمایا میرے لیے یہ جتنی تخت دار کی مصیبتیں ہیں نا، جس طرح بادشاہوں کو تخت پر بیٹھ کر چس نہیں آتی، ہمیں تو اس پر کھڑے ہو کے بڑا لطف تے چس آ جانے، ہاں جی تو کہا کہ من دار بلائے شرا چون تخت شہید آنم، فرمایا میرے لیے جتنی بھی تخت دار کی مصیبتیں ہیں، جیلوں کی مصیبتیں ہیں، وہ ایسی ہے جیسے بادشاہ تخت کے لیے مرتے ہیں اور سکون ان کو پھر بھی نہیں ملتا، لیکن مجھے میاں والی جیل کے اندر تو مولا علی آئے اٹھا کر لے گئے، یہ بھی کبھی ہوا، فرمایا مولا علی مجھے اٹھا کر لے گئے اور رسول اللہ کے سامنے جا کر پیش کیا اور حضور نے میری پیشانی چوم کر کہا، فرمایا ہم تجھے چھڑا لائے ہیں، ایک ہے قانون یہ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہونا ہے، تو دونوں میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے، فرمایا ہاں اگر تو میرے نام پر قربان ہوگا تو قیامت تک اگر میری امت کے حکمران مدانت کر جائے، دو نمبریاں کر جائیں، یہود و نصارہ کے سامنے بک جائیں، تو پھر ان کے سامنے تیری صورت ہو کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو علم الدین جیسے بیٹے بھی ماؤں نے جنم دیے ہیں، کیوں جی، تو پھر غازی علم الدین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کی، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹاؤں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان، تو غازی علم الدین نے کہا کہ حضور نہیں میں تو واپس جانا چاہتا ہوں، میں تو واپس جانا چاہتا ہوں، بس اتنی بات ہے، ہوئے ترکھان دا پتر، تو ایویں علامہ اقبال اور قبر چ نہیں سی چھاڑ مار کے باہر آیا، تو اقبال اتارنے واسطے کھڑے ہوئے، تو پیر سید دیدار علی شاہ کھڑے ہوئے، کیوں جی، جب جنازہ پڑھان لگن شاہ جی این صفا وال نگاہ کرن تو شاہ جی غش کھا کے ڈھے پون، پیر سید دیدار علی شاہ این جب ویکھیا این کر کے مجمع وال تے غش کھا کے ڈھے پے، بعد اٹھے تو لوگاں کیا حضور کی ہویا، تو فرمایا چپ کرو کی ہویا، آپ نے پھر کھوئی جان یا رسول اللہ ساری زندگی حدیثاں پڑھائیاں، حضور ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی عمر حج کیتے، یا رسول اللہ جمعے نمازاں پڑھائیاں، حضور کدی خواب وچ بھی دیدار میں کرایا، تے اج علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس تے چل آیا، کی محمد سے وفا تو نے، گپ نہیں سمجھنی یہ بات، لوگوں نے نہ ماننے کو تو لوگ پھر اللہ رسول کو بھی نہیں مانتے، ہاں جی نہ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، نہ ایسے عقل کے اندھوں کے ساتھ ہماری بات ہے، ہماری بات تو ان کے ساتھ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے ابو جہل نے کیا اینج ہو سکتا کہ بندہ راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس جاوے، پھر لا مکان جاوے، پھر واپس آوے، پھر کنڈی ہل رہی ہوئے، پاڑی چل رہے ہوئے، اتنے ٹائم میں ہو سکنا، فرمایا گل کیتی کہ نہیں، انہوں نے کیا کیتی تے رسول اللہ نے، فرمایا سنا انی لا اصدق بابعد منہ، میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، بس اتنی بات ہے، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جنہوں نے قبر کے اندر اتارا، علامہ اقبال، سید حبیب شاہ، یہ سارے بڑے بڑے لوگ غازی علم الدین کو قبر کے اندر اتار رہے تھے، مولانا ظفر علی خان قبر تیار کروا رہے تھے،
اور پھر جب سب تیار وہ قبر کے اندر اتار چکے، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلیفہ اتار چکے، باہر تشریف لے آئے، علامہ اقبال اکیلے قبر میں رہ گئے، کہا کہ میں نے علم الدین سے ایک بات کرنی ہے، علم الدین سے میں نے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے بند کھولے اور علم الدین پر ایسے جھک گئے، وہ کہنے لگے کہ انگریزوں نے تجھے لاوارثوں کے قبرستان میں دفن کر دیا اور بغیر سلیبوں کے تیرے منہ کے اوپر مٹی ڈال دی، سارا ظلم انہوں نے کیا، پھر آخر میں نے ضمانت دی، تیری وصیت تھی مجھے لاہور میانی صاحب میں دفنایا جائے، میں نے تیری وصیت کے مطابق انگریزوں کو شخصی ضمانت دی، انگریز گورنر کو ایک بار۔ اس سے بڑا کوئی انتہا پسند ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی متشدد ہو سکتا ہے؟ جی پورے انگریزوں کو کہا کہ اگر مسلم ہندو فساد ہو جائے لاہور میں تو اس کے بدلے میں اقبال کو قتل کر دیا جائے، لیکن عاشق رسول کا جنازہ لاہور میں آنے دیا جائے۔ تو ایسے بند کھول کے اقبال جھکا اور کہنے لگا کہ میں نے تیری وصیت پوری کر دی اور تو عاشق رسول ہے، میں نے تیرا مقدمہ بھی قائد اعظم سے لڑایا، پھر میں نے علم الدین ڈیفنس کمیٹی بھی بنائی، یہ تیرے اوپر احسان نہیں تھا، جن کے تو کام کیا تھا میں نے کام انہی کے لیے کیا، لیکن چونکہ سبب تو ہی بنا تو اب میری بھی ایک آرزو ہے کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں تو میرا سلام ضرور پیش کرنا۔ فقیرم ہرچ خام مست خواہم، ایک فقیر راہ نشین، اقبال اپنے آپ کو کہتا ہے نا، کہتا ہے میں مدینہ پاک جانے والے رستے پر بیٹھنے والا ایک فقیر ہوں، تو جا کر عرض کرنا حضور ایک فقیر راہ نشین جو آپ کے دربار پر حاضر بھی نہیں ہوا شرمندگی سے اور قیامت والے دن بھی آپ کے سامنے نہیں جانا چاہتا، حضور وہ فقیر آپ کو سلام پیش کر رہا تھا۔ باہر آ کر پھر شاہ جی کا ہاتھ پکڑ کر اقبال نے شاہ جی کا ہاتھ پکڑ کر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اور ایسے کہا کہ شاہ جی اسی تے گلیں ہی کرتے رہ گئے، ترکھان کا پتر بازی لے گئے، یعنی وہ منظر دیکھ کر آیا تھا۔ جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو دے، در منگ ملنگ بے ننگ شو دے، صاحب درد تے حال ہو دے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے، غرقال مقال ہو دے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہو دے، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاڑ دائی، ہمت ہاریا دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی، زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں بے کے تھڑکنا کی، جنہ پھا فراق دا گل پایا اور 10 سنینو جانیاں جھڑکنا کی، لکی جاگ کا کنی دی آس ہوئی، کچے دودھ نو حال مار رڑکنا کی۔
مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔